السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ یہ پنکھا بند کر دیجیے۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو قبل اس کے کہ ان کے اوپر دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں تم سب کو واضح طور پر ڈرا دینے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عبادت کرو صرف اللہ کی، اسی سے ڈرو اور میری اتباع کرو، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہاری زندگی کو وقت متعینہ تک مؤخر کرے گا۔ بے شک جب اللہ کی طرف سے متعینہ وقت آ جائے تو پھر اس میں مؤخر نہیں ہوگا، کاش تم اس بات کو جان لو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، میں نے ان کو دعوت دی رات کو بھی دن کو بھی، بس میری دعا کا اثر یہ رہا کہ یہ مجھ سے دور بھاگتے رہے۔ جب جب بھی میں ان کو بلاتا رہا تاکہ آپ انہیں معاف کر دیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لی اور اپنے اوپر کپڑے ڈال لیے۔ انہوں نے ضد کی اور زبردست تکبر کیا۔ سورہ نوح اس سے پہلی والی سورت تھی سورہ معارج، وہ سورت الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اب یہ سورت ہے سورہ نوح۔ نوح اس سورت کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس پوری سورت میں اللہ پاک نے اپنے ایک عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ اسی مضمون کے طرف اشارہ کر کے پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا سورہ نوح مکیہ۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت تلاوت کے اعتبار سے نمبر 71 ہے، یعنی اس سے پہلی والی سورت نمبر 70 تھی اور سورہ نوح سورہ نمبر 71 ہے۔ نزول کے اعتبار سے بھی یہ سورت نمبر 71 ہے۔ نزول کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے قرآن کی 114 سورتوں میں اس سے پہلے 70 سورتیں نازل ہو چکی تھی، یہ سورت نمبر 71 پر نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں آیات کی تعداد 28 ہیں، رکوع کی تعداد 2 ہیں، الفاظ کی تعداد 231 ہیں اور حروف کی تعداد 999 ہیں۔ حروف کی تعداد بتانے کی وجہ اس سے قبل بھی ہم اشارہ کرتے رہے ہیں کہ ایک حرف کے پڑھنے پر اگر 10 نیکیاں ہیں تو 999 حروف کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملیں گی۔ کوئی اگر سورہ نوح کی تلاوت کر لیتے ہیں تو کتنی نیکیاں ان کے کھاتے میں جمع ہو جائیں گی، اسی لیے حروف کی تعداد بتلائی جاتی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پوری صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ سورت چھوٹی ہے، صرف 28 آیتوں کی، مگر قرآن کریم میں دیگر اور دوسری جگہوں پر بھی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہیں پر مختصر اور کہیں پر تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ یہ ایک ایسا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ہم اور آپ ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے واقف ہیں،
تعلیم میں سنتے ہیں یا کوئی کتاب میں پڑھتے ہیں یا بیانات وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم۔ ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام جو آدم اول ہیں، پہلے انسان ہیں کائنات کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک۔ پھر نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے توحید کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، پھر بیچ میں توحید سے لوگ ہٹتے گئے، ادھر ادھر ہوتے کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر زمانہ آ گیا حضرت نوح علیہ السلام کا، اللہ پاک نے آپ کو ایک عظیم پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کافی دنوں تک محنت کی۔ کتنے دنوں تک ہم اور آپ سب جانتے ہیں، 950 سال، 50 کم 1000، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے محنت کی۔ مفسرین نے لکھا ہے 3 پیڑھی پر انہوں نے محنت کی ہے۔ ایک جنریشن تھا، اس پر محنت کی، یہ بوڑھے ہو کے مر گئے، ان کے بچے آئے، ان کے بچوں پر محنت کی، وہ سب مر گئے۔ اس کے بعد ان کے بچے آئے، تیسری پیڑھی پر بھی انہوں نے محنت کی۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ 100 بھی پورے نہیں ہوئے۔ کتابوں میں 80 یا 84 لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ 950 سال کی محنت پر، وہ بھی محنت کون کرے؟ جو خالص اللہ کے لیے کرے، جو کوئی غرض نہیں، کوئی طلب نہیں سامنے والے سے، خالص اللہ کے لیے۔ اور زبان کیسی؟ نبوت کی زبان، نبوت کی زبان جس میں ذرہ برابر کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ زبان نبوت کی دعوت ہو، خالص دعوت ہو، خالص محنت ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، کوئی طلب نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بتائی جاتی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ وہ محنت کرتا ہے، کبھی کوئی غرض شامل ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مطلب شامل ہو جاتا ہے، کبھی ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، کبھی سستی شامل ہو جاتی ہے، لاپرواہی شامل ہو جاتی ہے، پیغمبر سے ان میں سے کسی چیز کی بھی امید نہیں کر سکتے۔ خالص پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوں، 950 سال میں اگر 80 یا 84 آدمی ایمان لا رہے ہوں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاشرہ کفر و شرک میں کتنا سخت ہو چکا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، آپ نے قوم پر محنت کرنی شروع کی۔ تینوں پیڑھی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ستایا۔ ابھی تازہ ترین میں پڑھا رات کو، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت مل گئی، 40 سال کی عمر میں نبوت مل گئی۔ 40 سال سے لے کر آپ محنت کر رہے ہیں، 950 سال تک آپ محنت کر رہے ہیں۔ سب نے ستائے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کہ لوگ اتنا مارتے کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، لوگ مردہ سمجھ کر چھوڑ کے چلے جاتے کہ بس اب یہ ختم ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے پھر آپ کو طاقت ملتی، آپ اٹھ کر پھر دعوت دینا ان کو شروع کرتے تھے وغیرہ۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ ان کو ڈرا دیں قبل اس کے کہ ان کے اوپر دردناک عذاب آ جائے۔ آپ ان کو آگاہ کر دیجئے، ان کو خبردار کر دیجئے کہ یہ کفر و شرک جس پر تم جمے ہوئے ہو یہ تمہارے لیے ہلاکت کا سبب ہے، دردناک عذاب کی دعوت دے رہے ہو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو فرمایا، قالا یا قومی انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم بے شک میں تم سب کو ڈرا دینے کے لیے آیا ہوں، واضح طور پر، کھلے طور پر میں آگاہ اور خبردار کر دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ انی عبد اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو، واتقوہ، ڈرو صرف اسی اللہ سے، واطیعون، اور اطاعت صرف میری کرو۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے حکموں کو میرے طریقے کے مطابق مانو۔ تمام نبیوں کی یہی دعوت تھی کہ اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے کے مطابق ماننا، اس لیے کہ ڈائریکٹ بندہ اللہ کے حکم کو مان نہیں سکتا، تبھی تو اللہ پاک نے بیچ میں نبیوں اور رسولوں کا واسطہ بنایا ہے۔
اگر سب بندہ اللہ کی مرضی کو یوں ہی سمجھ جاتا تو نبی اور رسول اور کتاب اور صحیفے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اللہ نے نبیوں، رسولوں اور صحیفے اور کتابوں کے بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کو اس طرح سمجھے جس طرح نبی ان کو سمجھائے، اللہ کے حکموں پر عمل اس طرح کرے جس طرح نبی ان کو کر کے بتلائے۔ تو فرماتے ہیں ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو، واتقوہ، صرف اسی سے ڈرو، واطیعون، اور اتباع میری کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم اگر اللہ کی عبادت کرو گے، میری اطاعت کرو گے، تو اللہ تمہارے جو کفر و شرک اور نافرمانی کے گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو حضرت آدم علیہ السلام سے زمانہ اور سلسلہ انسانوں کا چلا آ رہا تھا، یہ کفر و شرک میں مبتلا کیسے ہوئے؟ کتابوں میں لکھا ہے، آپ بھی کبھی اٹھا کر پڑھیں گے نوح علیہ السلام کی زندگی، تو وہاں پر یہ باتیں لکھی ہوئی ملیں گی کہ لوگ شرک میں مبتلا کیسے ہوئے۔ چونکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے پیغمبر، پھر آپ کی اولاد اور آپ کی نسلوں میں توحید کا سلسلہ چل رہا تھا، زمانہ دراز گزر گیا، تو جو پرانے بزرگ جن کا انتقال ہو گئے، باپ دادا، شیطان نے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات پڑھائی کہ دیکھو تمہارے جو پچھلے باپ دادا گزر گئے ہیں تو ان کو یوں ہی بھولا بھسرا چھوڑ دو گے، ان کی کچھ یادگار رکھو، تو ان کی تصویر بنا کر گھر پہ رکھنے لگے۔ پھر زمانہ گزرا، پھر شیطان نے دل میں یہ بات ڈالی کہ اتنے اچھے لوگ ہیں، خاص طور پر سماج اور معاشرے میں اچھے لوگ جو کام کرنے والے ہیں ان کو گھر پہ مت رکھو، ان کو مسجد میں لے جا کے رکھو، عبادت خانے میں رکھو، یہ پاکیزہ روحیں ہیں، ان کو گھر پہ نہیں رکھنا ہے۔ لوگ عبادت کرتے تھے اللہ کی، لیکن ادھر ادھر باکس میں، کانچ میں وغیرہ، مثال کے طور پر اس کو اچھی جگہ پر اس کو لگا دیے۔ پھر زمانہ گزرا، شیطان نے پھر سبق پڑھایا، کہنے لگے کہ اس کو ایک دم قبلے کی طرف رکھو، جدھر رک کر کے نماز پڑھتے ہو، جدھر رک کر کے عبادت کرتے ہو ادھر اس کو رکھو، عبادت کرو اللہ کی، لیکن اس کی عزت اور تعظیم یہ ہے کہ اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے نہ رکھو، بلکہ اس کو قبلے کے۔ پھر زمانہ گزرتا گیا، پھر کیا ہوا، مصلی ہی ہٹا دیا۔ ایک مثال دی میں نے، پتہ نہیں ان کے یہاں مصلی کا رواج تھا یا نہیں تھا، عبادت کی کیا شکل تھی، پر اتنا یہ ہے کہ اب عبادت کرو تو ان کے سامنے کھڑے ہو کے کرو، ان کے سامنے کھڑے ہو کے کرو گے، یہ پاکیزہ روحیں ہیں، جلدی اللہ قبول کرے گا۔ یہ سب کرتے کرتے توحید ہی ہٹ گیا، اب وہی چیزیں خدا بن گئی۔ یہ ترتیب ہے، کتاب ہے قصص النبیین، اردو میں بھی ہے، ہم نے تو اس کو عربی میں ہی پڑھی ہے، بچپن سے ہی 3 4 5 کتابیں قصص النبیین کی عربی میں پوری پڑھ ڈالے تھے۔ پھر بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ بچپن میں بڑی محنت سے پڑھے، اتنا کہ جس کو کہتے ہیں نا پہلی دوسری تیسری، سال اول سال دوم سال سوم میں یہ ساری چیزیں اتنا پڑھ چکے تھے کہ جب امام صاحب سورہ یوسف یا نوح علیہ السلام کا کوئی واقعہ، خاص طور پر سورہ یوسف، اس کا بھی بڑا ڈیٹیل ہے، تو تراویح میں یہ اسی زمانے میں سمجھ میں آتا تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں سے پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو ایسے ہی بچوں میں اگر ایسا دینی بیداری اگر ہونا اور مکاتب کی تعلیم اگر منظم ہو تو بچے پھر ایسے انشاءاللہ آج بھی تیار ہو سکتے ہیں کہ جی پڑھ لیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ جی سورہ یوسف پڑھا جا رہا ہے تو اس میں بھی کیا پڑھ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم، چونکہ کتاب کا نام ہی ہے قصص النبیین، نبیوں کے قصے۔ بہرحال تو اس طرح کفر و شرک اور بت پرستی عام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، چھوڑو یہ کفر و شرک، میری اطاعت کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہارے اس کفر و شرک کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تم کو ایک وقت متعینہ تک تمہاری زندگی کو آگے بڑھا دے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے جو چیز متعین ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، تو اس میں پھر مؤخر نہیں ہوگا، جو متعین ہے پھر اس سے آگے اور مؤخر نہیں ہوگا۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم جان لو۔ اب اس کو سمجھے کہ اگر تم عبادت اللہ کی کرو گے، ڈرو گے اس سے، اطاعت میری کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہاری زندگی بڑھا دے گا۔ اس پر مفسرین کرام نے لکھا ہے، آدمی بر، نیکی، تقوی اگر اختیار کرے
اچھے کام اعمال حسنہ پر اگر جمع رہے تو اللہ پاک صحت اور عافیت کے ساتھ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ بلکہ یہ حدیث میں ہی ہے، جامع صغیر میں نبی پاک علیہ السلام کی روایت نقل کی گئی، صلۃ الرحم تزید فی العمر، کوئی اگر آپس میں رحم کا معاملہ کرتا ہے، رحم کا معاملہ، صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہے، اس سے بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ایک دوسرے کی ہمدردی، صلہ رحمی ہمدردی، پڑوسی کی ہمدردی، رشتہ داروں کی ہمدردی، اپنے اولاد کی ہمدردی، خاندان اور رشتہ دار کی ہمدردی، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تعلق سے ہمدردی، ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے تعلق سے ہمدردی، یہاں تک کہ انسان کا انسان کے ساتھ ہمدردی۔ اب اس میں سب آ گئے، مسلمان ہی خاص نہیں رہے، انسان کا انسان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ جس کے صفات میں شامل ہو، اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے، میں پڑھی ہوئی باتیں بتاتا ہوں، بڑا خوبصورت مطالعہ، اتنا بولتا ہوں جتنا پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اتنا ہی، اپنی طرف سے ملاوٹ نہ کروں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ عمر بڑھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اب میری تقدیر میں 70 سال عمر ہے تو کیا میں 75 سال کا ہو جاؤں گا؟ دونوں تفسیر مفسرین نے لکھی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو بڑھا دے، اللہ کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں راجح یہ ہے کہ اس 70 سال میں برکتیں اللہ اتنی عطا فرماتا ہے کہ آدمی ایسا کام کر رہا ہو یا ایسا رہ رہا ہو گویا کہ وہ 80 سال کا ہے، یعنی تھوڑے وقت میں زیادہ اللہ ان سے کام لے لیتا ہے، تھوڑے وقت میں اللہ ان کو زیادہ زمانے کی مزے اللہ پاک ان کو دے دیتا ہے، اولاد کو دیکھتا ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، گھر بار کو دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے، کاروبار دولت کو، کاروبار بزنس کو دیکھتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے۔ تبھی نا کچھ لوگ ایسے اطمینان والے ہوتے ہیں کہ آخر میں جا کر اپنے دل میں یہ فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ سب کچھ ہو گیا، اب اللہ جب چاہے بلا لے۔ یہ اطمینان کب آتا ہے دل میں؟ ورنہ دل میں اگر بے چینی اگر ہونا تو گھبراہٹ اخیر وقت تک رہتی ہے، بچوں کا کیا ہوگا، گھر بار تو بھی بنا ہی نہیں، بیٹی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں لگا، بچے بھی گھوم ہی رہے ہیں، تو اخیر تک یہ فکر دامنگیر رہتی ہے۔ بندہ اگر نیکی پر جمع رہے تو اللہ ان چیزوں کی گھبراہٹ سے بندے کو محفوظ کر دیتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ قالا، ہاں ایک دعا اور ہے ترمذی شریف میں، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہتے ہیں تقدیر ہے، تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا، تقدیر ہے، تقدیر بدلتی نہیں ہے، لیکن دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو نہیں بدلتی ہے مگر دعا۔ اب ہماری تقدیر ہماری نصیب میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے، لیکن بندہ اللہ کی دربار میں اتنا پڑا ہوا ہے اور اتنا رو رہا ہے اور اتنا ضد کر رہا ہے اللہ سے، میرا اللہ مجھے چاہیے یہ، بس اللہ آپ دینے والے ہیں، آپ ہی سے میں مانگتا ہوں اور آپ دینے والے ہیں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، میرے رب میں لیے بغیر یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ روز ضد کرتا ہے، من قرأ الباب ولج ولج، جو کوئی دروازہ کھٹکھٹائے گا اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، بار بار دروازہ کھٹکھٹائے گا تو دروازہ کھولا جاتا ہے، جو بار بار رب الہی کے در پہ آ کر کے مانگے گا، ضد کرے گا، رب پروردگار ضرور عطا فرمائے گا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا سوائے، کتنی بہترین اور خوبصورت بات ہے۔ کوئی مشکل چیز ہے ہماری زندگی میں، جیسے بھی حالات ہو، کہتے ہیں نا ممکن ہے بدلنا، ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے بدلنا، بدلے گا کدھر سے؟ دعا کے راستے سے۔ آدمی جتنی دعا مانگے گا ہر قسم کے حالات درست ہو سکتے ہیں، ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ اگلا جملہ ہے وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، اور عمر میں زیادتی نہیں ہوتی سوائے نیکی کے۔ جو آدمی نیکی پہ جمع رہتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ عمر میں اضافے کا وہی مطلب ہے کہ اللہ زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، ربی، میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میری قوم کو میرے رب میں نے دن کو بھی دعوت دی اور رات کو بھی دعوت دی۔ آج دنیا میں کتنا بڑا سے بڑا دائی ہو جائے رات کو آرام سے سو جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی خدا ترس ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پر رات کو دعوت دینے کا رواج کہاں ہے؟
पैगंबर क्या फरमाते हैं, दाऊत कौमी लैलन व नहारन, लैल मना रात, नहार मना दिन, मैंने रात को भी दावत दी इनको और दिन को भी दावत दी। फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा, मेरी दुआ का असर मैंने ये देखा कि मेरे रब ये लोग मुझसे भागते रहे, जब जब भी मैं इनको बुलाता हूँ दूर भाग जाते हैं, करीब आने के बजाय ये दूर भाग जाते हैं। व इन्नी कुल्लमा दाऊतुहुम लितग़फ़िर लहुम जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम वस्तग़शव सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबार, मेरे रब मैं जब इनको दावत देने जाता हूँ फ़ौरन मेरी बात न सुनने के लिए अपनी उंगलियों को अपने कानों में ठोस डालते हैं, बोलते तुम्हारी बात नहीं सुनना मुझे। ऐ रब मैं जब दावत देने जाता हूँ तो अपने कानों में उंगलियां ठोस लेते हैं, जब मैं उनके सामने से गुजरता हूँ तो अपने चेहरे पे पर्दा डाल लेते हैं, कपड़े से ढाक लेते हैं अपने आप। ये इशारा होता है इस बात की तरफ कि हमें आपसे मुलाकात नहीं करनी, आप जिधर से जा रहे हो चले जाओ, आप जिधर से जा रहे हो। या ये कि चेहरा छुपाना है ना, चलते चलते ऐसा चेहरा छुपा लेता है ताकि हमें पहचान ना सके और वो हमसे बात ना करे, तो कानों में उंगलियां ठोस लेते हैं, वस्तग़शव सियाबहुम, और अपने ऊपर कपड़ा डाल लेते हैं, व असर्रू, और ज़िद करते हैं रब मैं उनको प्यार से समझाता हूँ मान जाओ, लेकिन वो ज़िद में मुझसे भाग जाते हैं। वस्तकबरू इस्तिकबारा, और बड़ा तकब्बुर करते हैं, मेरी हर बात का उल्टा जवाब देते हैं, मैं उन्हें जो समझाऊँ वो मुझे समझावे। बड़े आए हमको समझाने, हमको समझ में नहीं आता, हमारी ज़िंदगी के हम मालिक नहीं, हम पूरी दुनिया समझते हैं, और आपकी बात समझने की हमको क्या ज़रूरत है, हमको सब कुछ समझ में नहीं आता। नहीं उस्तकबरू इस्तिकबारा, अल्लाह फरमाता है सुम्मा इन्नी दाऊतुहुम जिहारा, तो फिर मैंने ऐसा किया कि बुलंद आवाज़ से मैंने दावत देना शुरू किया, ऐ लोगो मानो उस रब को जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, जिसने सूरज और चाँद को लटकाया है, जो रात और दिन का निज़ाम चलाता है, हवा पानी बादल और बारिश का निज़ाम चलाता है, समंदर के लहरों को जो चलाता है, इन तमाम चीज़ों का जो मालिक है उसको मान लो। सुम्मा इन्नी दाऊतुहुम जिहारा, मैंने बड़ी बुलंद आवाज़ से इनको दावत देना शुरू किया। फिर आगे क्या फरमाते हैं, सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम, फिर मैंने अलल ऐलान भी दिया। अगर 50 लोग एक जगह खड़े हैं, 100 लोग, तो मैंने अलल ऐलान सबको एक साथ दावत दे दी। फ़असररतु लहुम इसरारा, और कभी कभी इनफिरादी तौर पर अकेले अकेले पकड़ के भी मैंने समझाया, यहाँ समझ जाओ बात को, बड़े ख़तरे की बात है जो निज़ाम चल रहा है तुम्हारा। मैंने अकेले अकेले भी समझाया इनको। तो क्या फरमाते हैं, दाऊतुहुम जिहारा, बुलंद आवाज़ से भी दिया, अअलनतु लहुम, मैंने अलल ऐलान भी दावत दिया, व असररतु लहुम इसरारा, और चुपके चुपके भी मैंने इनको दावत दी। रब मैंने इनको हर किस्म की दावत दी। फ़कुल तुस्तग़फ़िरू, मैंने उनसे कहा तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से इस्तिग़फ़ार कर लो, माफ़ी मांग लो, बड़े जराइम में मुब्तला हो तुम, शिर्क कर रहे हो तुम, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हो, अल्लाह इसको माफ़ नहीं करेगा। मैंने उनसे कहा तो, और मैंने कहा कि अल्लाह तुमको माफ़ कर देगा, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, इसलिए कि वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा माफ़ करने वाला है। मगर किसी ने माना नहीं है। अल्लाह ने कहत साली नाजिल कर दी, कहत साली नाजिल कर दी, सब परेशान। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस परेशानी का भी हल ये है कि अपने कुफ्र और शिर्क से तौबा करो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर से कहत साली को दूर कर देगा। क्यों? फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे अपने रब से तो वो तुम्हें माफ़ करेगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम्हारे ऊपर मौसलेधार बारिश नाजिल करेगा। और क्या करेगा? व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, तुम्हारे माल में और औलाद में इजाफ़ा भी होगा। अगर तुम तौहीद को मान लोगे तो माल और औलाद में इजाफ़ा भी होगा। वयजअल लकुम जन्नात, अल्लाह तुम्हारे बागात को खूब लहलहा देगा। वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह तुम्हारे लिए नहरों को चला देगा। मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह की अज़मत पर यकीन नहीं करते हो? क्या हो गया है तुम्हें? तो कितनी चीज़ें
استغفار اگر کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ بارش برسائے گا۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ نمبر 3، وَبَنِينَ، اللہ تمہاری اولاد میں بھی، استغفار سے اولاد میں بھی برکت دے گا۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے تمہارے باغات اور کھیتیوں میں برکت دے گا۔ نمبر 5، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے نہریں پائپ لائن جاری کر دے گا۔ استغفار سے یہ 5 چیزوں کے حاصل کرنے کا استغفار ذریعہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو استسقاء کی نماز پڑھتے نا، بارش کی نماز، تو ممبر پہ گئے، حمد و صلاۃ تعریف اللہ کی اور صلاۃ و سلام کے بعد یہ آیت پڑھی اور اتر گئے۔ بولے اب بارش آ جائے گی۔ کیسے؟ کہنے لگا میں نے بارش اس راستے سے طلب کی ہے جس راستے سے بارش آئے گی، اور یقینی طور پر آئے گی، اور ہوئی بارش۔ کہنے اللہ نے فرمایا ہے کہ استغفار کے راستے سے بارش طلب کرو، میں نے استغفار کیا ممبر پہ چڑھ کے، بارش آ جائے گی انشاءاللہ۔ اتنا یقین جوان تھا، کامل یقین تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے سوال کیا کہ جناب قحط سالی ہو گئی ہے، ذرا دعا کر دیجئے۔ کہنے لگا میرے دعا کرنے سے بہتر ہے سب کو استغفار شروع کر دو، استغفار شروع کر دو۔ ایک موقع پر ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بڑا کاروبار میں بڑی تکلیف ہے، فقر و فاقے نے گھیر لیا ہے، کہیں پر کام دھندے نہیں ہیں۔ کہنے لگے استغفار کی کثرت کر دو، استغفار کی، سمجھ رہے جملے، کثرت کر دو۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے کتاب میں باضابطہ، استغفار کی کثرت کرو۔ ایک صاحب آئے، وہ باغ والے تھے، کہنے لگے باغ میں میرا پانی جاری تھا اور پتہ نہیں کیا ہوا، پانی خشک ہو گیا، باغ میں پانی نہیں، تو کہنے لگے کہ استغفار کی کثرت کر دو۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے میری اولاد نہیں حضرت دعا کر دیجیے۔ کہنے لگے استغفار کی کثرت کر دو، اولاد نہیں ہے دعا کر دیجیے، استغفار کی کثرت کر دو۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت سوالات تو مختلف ہے، جواب ایک ہی ہے۔ انہوں نے یہ سوال کیا، انہوں نے یہ سوال کیا، انہوں نے الگ سوال کیا، آپ نے سب کو استغفار۔ کہنے لگا کہ سب قرآن کے اندر موجود ہے اور اسی میں بہتری ہے کہ ہم علاج اس طرح کریں جس طرح اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ بارش طلب کرنی ہے، قحط سالی ختم کرنی ہے تو استغفار کرو، اگر فقر و فاقہ ہے تو استغفار کرو، اگر باغ خشک ہو گیا، کھیتی خشک ہو گئی تو استغفار کرو، اگر اولاد نہیں ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کچھ حضرات ایسے ہیں جس کو اولاد نہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بہت دوا علاج کرتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، لیکن قرآن کے اس عمل کو بھی ایک بار آزما لینا چاہیے۔ ایک بار کیا، یقینی طور قرآن کو آزمایا نہیں جائے گا، یہ یقینی ہے، یقینی ہے، اس پر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ استغفار کی خوب کثرت ہو جائے دن اور رات میں، اللہ خود فرماتا ہے تمہاری اولاد میں برکت ہوگی، تمہیں اولاد نصیب ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی عظمت پر یقین نہیں کرتے، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، جبکہ اس اللہ نے تم کو کتنے مختلف ادوار سے گزار کر تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم کیا تھے؟ مٹی تھے، مٹی کے ذرے سے اللہ پاک نے تمہارے وجود کو لایا ہے۔ یا وہ نہیں مانتے تو اتنا تو مانو مِن مَاءٍ مَّهِينٍ، تم ایک ذلیل پانی کا قطرہ ہو، اس سے زیادہ تم کیا ہو؟ اللہ نے اس سے تم کو کتنا خوبصورت انسان بنا کر دنیا میں لایا۔ اور اگر نہیں مانتے تو اس چیز کو مانو کہ میں نے تم کو نطفہ بنایا، نطفہ سے پھر میں نے تم کو بنا ہوا خون بنایا، پھر بنا ہوا خون سے میں نے تم کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کے لوتھڑے سے پھر میں نے دھیرے دھیرے تمہارے اعضاء اور جوارے بنانے شروع کیے، پھر 9 مہینہ پورا ہونے کے بعد ماں کے پیٹ سے اتنا حسین اور خوبصورت بچہ بنا کر میں تم کو دنیا میں لایا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم اللہ کی ان عظمتوں کا کیوں نہیں یقین کرتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی اپنی عظمت پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔